مفتی صاحب یہ تاجر کو فاجر کیوں کہا گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں یہ جو حدیث ہے یہ حدیث پاک میں بیان ہے، حضور نے اس کے آخر میں اس کا سبب بھی ذکر فرما دیا کہ تاجر کو فاجر کہا، تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال نہیں فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں حلال کیا، قال بلا، بالکل حلال کیا ہے، لیکن یہ حلف اٹھاتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں اور گناہ گار ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ جھوٹی قسم کھا کر جو مال بیچ رہا ہے نا، اسی کو فاجر قرار دیا ہے کہ اس اپنے کاروبار میں اس فجور کو شامل کر رہا ہے جو ممنوع شرعی ہے۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ انسان جو تاجر جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال تو بیچ لیتا ہے لیکن اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ورنہ اگر دوسرے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو کاروبار حلال بھی، اگر آدمی کاروبار نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ مانگنا منع ہے، جب مانگنا حرام ہے تو اس کا مطلب پھر دوسرا ذریعہ، حضرت عثمان غنی کے پاس کتنا مال تھا، اگر مال جمع کرنا محبوب نہ ہو، پسندیدہ نہ ہو حلال کا مال، تو پھر اتنے صحابہ کرام، حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے زبردست تاجر، آج کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت بڑی پارٹی عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مدح فرماتا ہے، تو مال جمع کرے گا تبھی تو خرچ کرے گا، اور اس مدح کے تحت داخل ہوگا۔ تو مطلق جمع کرنا یا کاروبار کرنا، تجارت کرنا منع نہیں ہے، لیکن وہ شرعی رعایت کے ساتھ ہوگا، وہ محبوب ہے۔ اور جہاں شرعی رعایت کی قید نہیں رکھی جائے گی، جیسا کہ حضور نے حدیث کے آخر میں بیان بھی فرما دیا، تو ان کے لیے حضور نے فاجر کا لفظ استعمال فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یہ مفتی صاحب کی بات سے ایک اور بات کھلی، میں سمجھتا ہوں کہ سیکھنے کو اور سمجھنے کو ملی کہ وہ کام کہ جو حلال ہے، جائز ہے، یعنی کہ بے کرنا، تجارت کرنا، اس میں بھی اگر یہ اس طرح کے معاملات ہو تو وہ بھی فجور میں آ جاتا ہے، غلط اس میں آ جاتا ہے۔ اب جو کام سرے سے ہو ہی حرام، اس پر بندہ اتنا ڈٹائی کے ساتھ اکڑ جائے اور اڑ جائے اور کہے کہ نہیں بھائی اس میں کیا مسئلہ ہے۔ مطلب قرآن و حدیث میں جو واضح طور پر جن کاموں کی ممانعت ہو، جو ناجائز و حرام ہو، اور اس پر بندہ اڑ جائے، کتنی عجیب بات ہے۔ تو جو جائز کام ہے اس میں بھی اگر یہ چیزیں شامل ہو جائے تو وہ بھی غلط ہو جاتی ہیں۔ تو جو ناجائز و حرام سرے سے ہوں، مطلقاً ہوں، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ پھر کتنی بڑی وبا کا سبب بن سکتے ہیں اور کتنی بڑی آفت میں مبتلا ہونے کا سبب بن سکتے ہیں، یا آخرت کے برباد ہونے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔